لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن ابنتي فاطمة ملجأ الناس. ایک صلوات پڑھیے محمد وآلہ. حضرات گرامی، ایام فاطمیہ کے تعلق سے یہ جو سلسلہ مجالس آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، اس میں ہم ان چند دنوں کی اس تقریر میں انشاءاللہ شہزادی سے متعلق اور شہزادی کے فضائل اور کمالات کا ذکر کریں گے، اور ان کمالات کا خاص طور سے ذکر کریں گے جو معصومین میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں بیوی کی شخصیت منفرد ہے۔ انہی میں سے ایک حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اللہ کا رسول ارشاد فرماتا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ انسانوں کی پناہ گاہ ہے۔ اگر اس حدیث پر آپ غور کریں، اس حدیث پر دقت کریں، اس کے معنی کو لے کر، اس کے مفاہیم کو لے کر، تو اس کے بہت عظیم معنی، دور رس معنی انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ آپ ایک جملہ جو لفظ پناہ گاہ رسول اللہ نے استعمال کیا ہے، دنیا میں اگر آپ دیکھیں انسان کو پناہ کی اس وقت ضرورت ہوتی ہے اور ضرورت پناہ کی بڑھتی جاتی ہے جب اضطراب بڑھتا جاتا ہے، بے چینی بڑھ جاتی ہے، ناامنی بڑھتی جاتی ہے، سکون غارت ہوتا رہتا ہے، اس وقت انسان کو پناہ کی تلاش میں ہوتی۔ اگر آپ دیکھیں تو ایک جانور جو کمزور جانور ہے اور اسی کے مقابل میں ایک درندہ ہے، تو یہ جو ہے کمزور جانور جو ہے اس درندے سے بھاگ کر ایک پناہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح ہر چیز کے لیے ایک پناہ ہے، پناہ گاہ موجود ہے۔ میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور آنا چاہتا ہوں، شہزادی کے اس پہلو کو ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے پاس روایتوں میں ہے کہ آپ دیکھیے یہ جو جملہ ہے، میں نے کہا اسی لیے تاریخ میں ایک جملہ اور ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ، ان کا ایک طریقہ تھا، ان کی ایک روش تھی کہ حواریوں کے ساتھ گاؤں گاؤں جاتے تھے، اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے، وہاں پہنچانے کا دوسرے گاؤں کی طرف چلے جاتے۔ تو ایک دن اللہ کا رسول جناب عیسیٰ نکلے جو ہے حواریوں کے ساتھ کسی گاؤں کی طرف کہ اچانک ایک شدید طوفان آ جاتا ہے، زوردار آندھی کے ساتھ بارش آتی ہے۔ تو انسان کی فطرت ہے کہ آپ بارش آتی تو چھتری ڈھونڈنے لگتے ہیں یا سر چھپانے کے لیے کوئی چھجا یا کوئی سایہ ڈھونڈنے لگتے ہیں۔
تو جناب عیسیٰ کے حواری اور جناب عیسیٰ خود جب اس طرح کا طوفان آیا، زور سے بارش ہونے لگی اور تیز ہوائیں چلنے لگی، تو جناب عیسیٰ نے دور سے دیکھا ایک گفا ہے، ایک کیوز ہے، پہاڑ میں ایک درہ ہے۔ تو حواریوں سے کہا دیکھیے وہ درہ ہے، آؤ ہم دوڑ کر وہاں چلے جاتے ہیں تاکہ ہم اس سے محفوظ ہو جائیں، ہم اس طوفان سے اپنے آپ کو بچا سکیں، پناہ گاہ ڈھونڈ سکیں۔ الفاظ بدل کے کہہ سکتے ہیں کہ پناہ گاہ ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ جب جناب عیسیٰ اپنے حواریوں کے ساتھ اس جو ہے کیوز میں اور اس گفا میں گئے تو وہاں کیا دیکھا؟ پہلے سے ہی ایک شیر چھپا بیٹھا ہوا۔ اب یقینی بات ہے جناب عیسیٰ نبی ہے، بقیہ تو نبی نہیں ہے، ان کے حواری تو نبی نہیں ہے، تو ان کو خوف محسوس ہوا اور جناب عیسیٰ نے کہا یہاں سے چلتے، تو کہاں جائیں گے؟ دور دیکھا ایک جو ہے خیمہ لگا ہوا ہے، وہاں گئے۔ اب اس خیمے میں گئے تو دیکھا ایک فیملی ہے، تو اب یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ فیملی ہو وہاں پر اور یہ اپنے آدمیوں کے ساتھ اس میں چلے جائیں۔ تو وہاں سے بھی جناب عیسیٰ ان کو لے کر جب باہر نکلے تو نبی خدا ہے، روح خدا ہے، اللہ سے اب دوڑ رہے ہیں، پناہ گاہ کی ادھر سے ادھر تلاش میں جا رہے ہیں۔ ایک بار اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، پروردگار تو ہر چیز کو پناہ دینے والا ہے، تیرا یہ بندہ میں عیسیٰ روح اللہ پناہ ڈھونڈنے کے لیے کبھی ادھر بھاگ رہا ہوں ادھر بھاگ رہا ہوں، اے اللہ میرے لیے پناہ نہیں ہے۔ جواب آیا، کیا خوبصورت جواب تھا، آپ دیکھیے جواب آیا، عیسیٰ تم دنیا میں پناہ ڈھونڈ رہے ہو، کبھی تم نے مجھ سے کہا کہ اے اللہ مجھے پناہ دے دے؟ اے عیسیٰ گفا میں جانے کے بجائے، خیمے میں جانے کے بجائے ایک بار مجھ سے کہتے اے اللہ مجھے پناہ دے دے۔ تو اے عیسیٰ جو طوفان تمہیں ادھر ادھر دوڑا رہا تھا، وہی طوفان تمہارے لیے سایبان بن جاتا تھا، وہی طوفان، وہی بادل تمہارے لیے سایہ بن جاتا تھا، وہی طوفان اور وہی بادل تمہارے لیے پناہ گاہ بن جاتا تھا۔ تو دیکھیں میں یہ روایت آپ کو سنائی اس لیے کہ پناہ کی ضرورت انسان کو کب ہوتی ہے؟ جب انسان جو ہے بے چین ہو، کسی بھی چیز سے بے چین ہو۔ آج آپ میں اور آپ کی عادت یہ ہے، بیمار ہوں گے تو ڈاکٹر کی پناہ میں جائیں گے، گرمی لگے گی تو چھت کے پناہ میں جائیں گے، نہیں؟ اسی طرح آپ دیکھیے اگر ان سب چیزوں سے بھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا تو کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ کی پناہ میں جاتے ہیں، جبکہ اللہ کی پناہ سب سے مضبوط پناہ گاہ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی مضبوط پناہ گاہ نہیں ہے۔ لیکن ہم جب دیکھتے ہیں تو اللہ نے بہت ساری چیزوں کو پناہ گاہ بنایا ہے۔ آپ دیکھیے ایک چیز آپ کو امام کو پناہ بنایا ہے، رسول اللہ کو پناہ بنایا گیا ہے، پناہ گاہ بنایا گیا ہے، وسیلہ بنایا گیا ہے۔ آپ الفاظ بدل کے کہہ سکتے ہیں وہ بھی ایک پناہ گاہ ہے۔ اور پیغمبر نے تو جو جملہ استعمال کیا ہے اس کے لیے تو بڑی عجیب بات ہے، یہ جو اپنی بیٹی کے لیے پیغمبر نے فرمایا ان ابنتی فاطمہ ملجأ الناس، میری بیٹی فاطمہ انسانوں کی پناہ گاہ ہے۔ اب یہ انسان کہہ کے بڑی عجیب وسعت عطا کر دی گئی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ پناہ مانگنے والا مومن ہو، بلکہ یہ بتایا ہے کہ جو بھی میری بیٹی سے پناہ مانگے گا، جو بھی میری بیٹی کو وسیلہ بنائے گا، اللہ اس کو پناہ دے گا۔ اور کیوں نہ ہو اللہ کا رسول جب اپنی اس بیٹی کے لیے ایک عجیب حدیث ارشاد فرماتا ہے، اور وہ حدیث یہ ہے ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضا لرضاہا، میری بیٹی کی ناراضگی سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے اور میری بیٹی کی خوشی سے اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ تو یہ جملہ خود بتاتا ہے کہ جو شخص بھی فاطمہ کی سفارش لے کر جائے گا، اللہ اس سفارش کو کبھی بھی رد نہیں کرے گا۔ ایک صلوات پڑھی ہے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ اور عزیزان گرامی، جب یہ بات اب کہتے ہیں تو اب یہاں سے ایک بار کوئی بھی
بڑے سے بڑا انسان، بڑے بڑے علماء جب بیوی کی شخصیت کے بارے میں بات کرتے ہیں، بیوی کی ذات کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ سفارش کی بات ہو، شفاعت کی بات ہو، تو سب سے زیادہ جو چیز اثر انداز ہوتی ہے وہ بیوی کی شفاعت۔ یہی سے میں چاہتا ہوں اس کی دلیل کے طور پر کہ بیوی ہماری پناہ گاہ ہے ہر اس انسان کے لیے جو بے چین ہے، مضطرب ہے، جس کو کوئی سہارا نہیں مل رہا ہے، جس کو کوئی صاحبان نہیں مل رہا ہے، جس کو کوئی سکون نہیں مل رہا ہے، جس کی زندگی میں بہت اتار چڑھاؤ آ رہے ہیں، اس کو چاہیے بیوی کا وسیلہ بنائے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث میں امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، استغیثوا بأمی فاطمہ، میری ماں کا نام لے کر فریاد کرو۔ کیا ہوگا اس سے؟ امام نے بڑا عجب جملہ اس کے بعد فرمایا، کہ تم ہماری ماں کا نام لے کر فریاد کرو گے یقضی حوائج الناس، اللہ تمہاری جو ہے حاجتوں کو، تمہاری دعاؤں کو، تمہاری پریشانیوں کو دور کر دے گا، تمہاری دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ میں جب آیا ہوں یہاں پر تو آپ کے سامنے اس کی دلیل کے طور پر دو واقعات آپ کو سناتا ہوں۔ آپ دیکھیے کتنی حیران کن باتیں ہماری شہزادی کے بارے میں ہے، اور یہی ایک جملہ معترضہ کہتا ہوا آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اور وہ جملہ معترضہ یہ ہے کہ دیکھیے کوئی بھی جملہ معترضہ یہ ہے کہ کوئی بھی حتیٰ شیعہ بھی آج اس طرح سے بی بی کو اپنا وسیلہ نہیں بناتے جس طرح واقعاً بی بی کا مرتبہ ہے، جس طرح بی بی کی عظمت اللہ کے رسول نے بتائی، اس طرح ہم بی بی کی پناہ حاصل نہیں کرتے، ہم ان کو وسیلہ نہیں بناتے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم کسی بھی چیز سے بڑھ کر ہم اپنی بیوی کو اپنا وسیلہ قرار دیں، ہم ان کو مقام شفاعت میں لائیں، ہم ان سے درخواست کریں کہ اے بی بی ہماری سفارش فرمائیے اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ جملہ سنیے، ہمارے ایک کتاب لکھی گئی ہے کرامات فاطمیہ، اس میں یہ واقعہ آپ دیکھیے، ایک زائر ایران سے عالم، بہت بڑے عالم تھے، وہ اپنے قافلے کے ساتھ شام روانہ ہوئے بی بی کی زیارت کے لیے، جناب زینب کی زیارت کے لیے۔ زیارت کرتے کے لیے گئے تو راستے میں آپ دیکھیں کتنی بسیں اور کتنی بدلنی پڑتی تھی، تو جب وہ ایک بس میں سوار ہوئے تو پہلے سے ایک سیٹ پر ایک جوان کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اب کبھی انسان کے دیکھیے حالات سے، اب وہ بچہ بار بار دیکھ رہا ہے ان کو، تو وہ عالم کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ یہ بچہ مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے، لیکن شاید اس کے ذہن میں یہ تشویش پائی جاتی ہے، اس کے ذہن میں خلش پائی جاتی ہے، وہ دو دل ہے کہ پتہ نہیں میری بات سمجھیں گے یا نہیں سمجھیں گے۔ تو میں نے سوچا کہ میں اس کی مشکل آسان بنا دوں، اور میں نے عربی میں اس کی خیریت پوچھی کہ آپ کیسے ہیں، آپ کا نام کیا ہے۔ آپ کہتے جب میں نے اس کی خیریت عربی میں پوچھی تو فوراً وہ بچہ مسکرا کر میری طرف ایک بار لہک کے میری طرف متوجہ ہوا کہ آپ نے میری مشکل حل کر دی ہے، میں اسی بات کی فکر میں تھا کہ آپ سے ہم کلام کیسے ہوں، آپ میری بات سمجھ سکیں گے نہیں، لیکن الحمدللہ آپ اچھی طرح سے عربی جانتے اور بولتے ہیں تو میری مشکل آسان ہو گئی۔ تو کہا بھائی کیا بات ہے، تم مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرے باپ کا نام شہزادی کے دشمنوں کے نام پر ہے، میرے باپ کا نام شہزادی کے دشمنوں کے نام پر، میرے باپ کا چند دن پہلے انتقال ہو گیا، میں نے گزشتہ رات ایک خواب دیکھا ہے، اور اس خواب کو دیکھ کر میں بہت بے چین ہوں، میرے اندر بہت اضطراب ہے، میں سکون نہیں محسوس کر پا رہا ہوں، میری جو ہے دل میں طرح طرح کی الجھنیں اور خیالات پیدا ہو رہے ہیں، اور اس کا حل ڈھونڈنے کے لیے میں نکلا ہوں۔ اور یہ جو ہے تھوڑی سی رہنمائی اس کے بارے میں میرے بابا نے کی
کہا کیا ہے وہ چیز؟ اس نے کہا میرے بابا نے مجھ سے کہا کہ بیٹا جب تم یہ خواب دیکھ رہے ہو اور میری حالت دیکھ رہے ہو کہ میں یہاں اس دنیا میں آیا ہوں، برزخی دنیا میں آیا ہوں، تو بیٹا میری حالت بہت خراب ہے، مجھے بہت اذیت ہے، مجھے بہت بڑے عذاب میں گرفتار کر دیا گیا۔ اے میرے نور نظر، مجھے جو ہے ایک راستہ، اتنی سی جو مہلت ملی ہے وہ بھی اس لیے کہ میں نے تیرا نام محمد رکھا ہے، بیٹا اس نام کی برکت سے آج مجھے موقع دیا گیا ہے کہ میں تجھے یہ بات اپنی پہنچا سکوں۔ بیٹا فلاں جگہ چلے جاؤ، سیدہ زینب، جناب زینب کے وہاں تجھے ایک عالم ملیں گے جن کا نام یہ ہے، جانا ان سے جو ہے مذہب حقہ کے بارے میں پوچھو، سچے مذہب کے بارے میں، سچے دین کے بارے میں ان سے سوال کرو۔ اے میرے بیٹے جاؤ، اور جب تمہیں پتا چل جائے کہ مذہب حق اور سچا دین کیا ہے تو اے میرے نور نظر اس کو اپنے گلے سے لگا لو، شاید تمہارے اس حق پرستی کی طرف جانے سے میرا عذاب تھوڑا ہلکا ہو سکے، شاید میں اللہ کے عذاب سے تھوڑا سا ہی مجھے سکون مل سکے اگر تم مذہب حق کی طرف چلے گئے۔ یہ بچہ کہتا ہے کہ میں اپنے باپ کے اس کہنے کی بنا پر چونک کے جب میں چونک کر اٹھا تو میں نے فوراً بس پکڑی، سواری پکڑی اور اس طرف رواں دواں ہو گیا۔ میں نے جیسے میرے بابا نے کہا تھا میں وہاں گیا، شہزادی زینب کے روضے پہ، اسی روضے پہ وہ عالم جہاں بتایا تھا میرے بابا مل گئے۔ میں نے ان سے دین کی سچائی جانی چاہی تو انہوں نے مجھے مذہب حق کی طرف رہنمائی کی، مجھے اخلاق کی تعلیم دی، مجھے ادب سکھایا، اور ابھی چند دن ہوا کہ ہائے افسوس ان کا انتقال ہو گیا۔ اب جو ہے اے شیخ، اب جو ہے جو میرا مرشد، میرا استاد، میرا محسن تھا وہ نہ رہا، تو اب میں اس بے چینی میں زندگی گزار رہا ہوں، کہ آخر میرے باپ کا میرے ایمان لانے کے بعد حال کیا ہو، میں یہ جاننا چاہتا ہوں۔ استاد تو نہیں رہے کہ ان سے رہنمائی حاصل کر سکتا، تو آپ اسی لباس میں ہیں اور مجھے بڑے عالم لگتے ہیں، تو آپ میری رہنمائی کیجئے کہ میں کیا کروں کہ اپنے باپ کو ایک بار پھر سے خواب میں دیکھوں اور پوچھوں کہ آپ کے حالات کیا ہیں، آپ کس حالت میں ہیں، آپ کا عذاب کم ہوا یا نہیں ہوا، آپ کو راحت ملی یا نہیں ملی، اور میرے دین اختیار کرنے سے آپ کی اس دنیا میں اس کے اثرات کیا ہو۔ یہ عالم کہتے ہیں میں نے بڑے غور سے سنا اس کی باتوں کو، اور پھر مجھے ایک بات یاد آ گئی، وہ بات کی طرف میں نے رہنمائی، میں نے کہا بیٹا میں تمہیں ضرور اس بات کا یہ طریقہ بتاؤں گا کہ کیسے تم دوبارہ اپنے باپ کو خواب میں دیکھ سکتے۔ آپ توجہ کیجئے گا، میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ پیغمبر کی بیٹی کا مرتبہ کیا ہے۔ آج اغیار تو چھوڑ دیجئے، بیگانے تو چھوڑ دیجئے، اغنام تو چھوڑ دیجئے، آج جو ہم شیعہ، ہم چاہنے والے اہل بیت کے بیوی کے مقام اور رتبے کو نہیں جانتے، اور نہ ہی واقعاً بیوی کی ذات سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جبکہ اللہ کا رسول ائمہ کہتے تھے ہماری ماں کی ذات سے فائدہ اٹھاؤ، ہماری ماں کا مرتبہ بہت بلند ہے، کسی کو جو کوئی سہارا دینے والا نہ ہو ہماری بیٹی اس کا سہارا ہاتھ پکڑتی۔ عزیزان گرامی، یہ مرتبہ بہت بڑا ہے شہزادی کا۔ ائمہ ہمارے، ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھانا چاہتا ہوں، ائمہ ہمارے بیوی کی ذات سے توسل کرتے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی امام تو وہ ہوتا ہی ہے جس کی ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔
آپ اس سے اندازہ لیے جس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے جب وہ بی بی کو وسیلہ بناتا ہے، تو ایک گنہگار شیعہ کو کیسے بی بی کا وسیلہ بنانا چاہیے آپ کو سمجھ سکتے ہیں، آپ کو جان سکتے ہیں۔ اس میں کوئی دشواری نہیں ہے، یہ کوئی اتنی حیرانی کی بات نہیں ہے۔ اس عالم نے کہا نہیں بیٹا، بے شک میں تمہیں اس بارے میں بات کروں، میں تمہیں بتاؤں۔ پھر انہوں نے ایک روایت، یہ دعا 2 جگہ لکھی ہوئی، جنت الماوا میں محدث نوری نے یہ دعا لکھی، اور بحار الانوار میں علامہ مجلسی نے بھی۔ اگر کسی امام کو بھی خواب میں دیکھنا چاہتے ہو، اپنے کسی مردے کو بھی خواب میں دیکھنا چاہتے ہو، تو یہ دعا پڑھ کے رات کو سو۔ آپ اس دعا کو دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے جنت الماوا میں یا بحر الانوار۔ انہوں نے وہ پوری دعا طول و تفصیل کے ساتھ بتا دیا، اگرچہ بہت بڑی دعا نہیں ہے، 4 سطروں میں وہ دعا پائی جاتی، وہ دعا 4 سطروں میں پائی جاتی۔ وہ دعا بتا دیا، انہوں نے کہا ایک شرط ہے بیٹا، ایک شرط پہ میں تمہیں یہ دعا بتا رہا ہوں، اس بات کا دھیان رکھنا کہ یہ دعا میں تمہیں جو بتا رہا ہوں وہ ایک شرط کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ جب تمہیں اللہ امام کی زیارت یا تمہارے باپ کی زیارت یا کسی امام کی زیارت کروا دے تو مجھے بھی دعاؤں میں نہ بھولنا، تو میری سفارش کرنا نہ بھولنا۔ اس سے کہا بالکل آقا، آپ جو کہہ رہے ہیں میں آپ کی شرط مان لیتا ہوں، اور یقیناً میں ایسا کروں گا، یقیناً میں یہ کام کروں گا۔ آپ اندازہ لگا لیجیے، جب اس نے وعدہ کر لیا، انہوں نے اس کو وہ دعا تعلیم دی، وہ دعا سکھائی۔ اب سکھا دیا وہ بچہ، ان سے خدا حافظ کہہ کے روانہ ہو گئے، وہ اپنے راستے، یہ تو آئے تھے زیارت کرنے کے لیے۔ کہتے ہیں لیکن اب مجھے اندازہ تھا کہ وہ بچہ تو آئے گا زیارت کرنے کے لیے، تو میں مسلسل، اب اس کے پاس سے جب نے بتایا تھا، میں مسلسل وہاں جاتا تھا کہ وہ بچے سے ملاقات کروں اور پوچھوں کہ ہوا کیا، آخر تم نے وہ دعا پڑھ کے وہ مقصد حاصل کیا یا نہیں کیا، تم اپنی جو ہے ہدف تک پہنچے یا نہیں پہنچے۔ کہتے ہیں دوسرے یا تیسرے دن مجھے وہ بچہ مل گیا، جیسے ہی مل گیا میں آگے بڑھا، میں نے سلام کیا، اس کو جواب دیا، اس نے کہہ رہے بیٹا میں تمہیں تو ڈھونڈ رہا تھا 2 دن سے۔ تو اس نے کہا جناب خیریت تو ہے؟ کہاں بیٹا خیریت ہے، میں خالی اس دعا کے بارے میں جاننا چاہتا تھا جو تمہیں میں نے سکھایا تھا کہ اس کا اثر کیا ہوا ہے، آخر اس کا فائدہ تمہیں ملا یا نہیں، تمہیں اپنا مقصد حاصل ہوا یا نہیں، تم اپنے سوال کے جواب کو پہنچ سکے یا نہیں پہنچ سکے۔ تو اس نے کہا آغا جو آپ نے دعا سکھائی تھی مجھے، میں وہ دعا پڑھ کے سویا، لیکن رات کو مجھے خواب نہیں آیا۔ ہاں صبح اٹھا، نماز صبح پڑھی، اور جب نماز صبح پڑھ لیا اور سویا تو میرا باپ خواب میں مجھے آیا، اور اس نے مجھے ایک عجیب بات کہی۔ اس نے مجھے بتایا بیٹا میں خوش ہوں تمہارے اس روش سے، میں تمہارے اس راستے سے اور طریقے سے خوش ہوں۔ اے میرے لال میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں بیٹا، تم نے جو کیا میں اس سے بہت خوش ہوں، لیکن میں تمہیں ایک بات تم سے درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ بیٹا جب تم نے مذہب حق قبول کر لیا ہے، جب تم نے اسلام کی سچائی کو جان لیا ہے، جب تم نے ان ذوات مقدسہ کی عظمت کو سمجھ لیا ہے، تو تمہیں اے بیٹا میں بتانا چاہتا ہوں، اس دنیا میں جو سب سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہے بات، وہ شخصیت جس کی بات سب سے زیادہ قبول کی جاتی ہے بیٹا، وہ پیغمبر کی بیٹی فاطمہ ہے۔ اے میرے لال جاؤ اور بی بی کے حرم میں جاؤ، اور بی بی کا واسطہ دے کر، حضرت زہرا کا واسطہ دے کر میری سفارش کرو، اللہ
تم جانو بیٹا اس دنیا میں سب سے زیادہ جس کی سفارش قبول کی جاتی ہے وہ فاطمہ ہے. مجھے امید ہے کہ میرے لال اگر تم نے یہ کیا تو اللہ اس دنیا میں مجھے معاف کرے، اللہ میرے گناہوں کو نظر انداز کرے، بیٹا میرا عذاب مجھ سے دور ہو جائے. عزیزان گرامی، جب میں نے یہ واقعہ پڑھا، آج میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ہم دنیا میں شیعان علی کہاں پریشان نہیں ہیں، کہاں اذیت و تکلیف میں نہیں ہیں، کہاں ان کے سامنے رکاوٹیں نہیں ہیں، کہاں ان کے سامنے مشکلات نہیں ہیں، کہاں وہ ٹھوکریں نہیں کھا رہے ہیں. لیکن جب اللہ کا رسول کہہ رہا ہے ٹھوکریں کھا رہے ہو، پناہ گاہ ہماری بیٹی ہے، آؤ اس ٹھوکروں سے بچنا چاہتے ہو میری بیٹی کا سہارا لے لو. عزیزان گرامی، آپ یہ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، آپ سوچئے گا، اس پہ ضرور غور کیجئے گا، آپ واقعی سوچئے گا. آپ کے لیے، میرے لیے کوئی مشکل بڑی ہو سکتی ہے، کوئی مسئلہ لا ینحل ہو سکتا ہے، وہ تو یہ کون کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا ہے. تو آپ جان لیجئے ہم جس فاطمہ کو مانتے ہیں وہ اس خدا کی کنیز خاص ہے جس کی صفت یہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قدرت. تو جب اللہ ہر چیز پہ قدرت کہتا ہے تو اسی خدا نے اسی زہرا کے بارے میں کہا ہے کہ ہم نے ان آل محمد کو ملک عظیم عطا کیا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں، ایک طرف اللہ کہتا ہے کہ میں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور دوسری طرف کہتا ہے کہ ہم نے جن کو امام بنایا، اللہ کا رسول کہتا ہے جس نے میری بیٹی کو فاطمہ بنایا، نام فاطمہ رکھا، اس خدا کا رسول کہہ رہا ہے میری بیٹی ہر مشکل کا حل ہے. عزیزان گرامی، میں ایک جملہ کہہ کے آنا چاہتا ہوں. ہمارا عقیدہ ہے اور ہم تجربہ بھی ہزاروں بار کر چکے ہیں، ہزاروں بار تجربہ کر چکے ہیں اس بات کا کہ جب بھی ٹھوکریں لگتی ہے تو ہماری مائیں ہمیں سکھاتی ہیں یا علی مدد. آپ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، اور آج گرتوں کو سہارا دینا ہمارے آقا کا کام. لیکن یہ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، آپ علی کو جو سنبھالتا ہے اس کو زہرا کہتے ہیں. آپ اندازہ لگا لو، میں چند جملے مصائب کے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ بی بی کے اس غم میں شریک ہو سکے میں اور آپ. بی بی کس قدر مظلومہ تھی، یہ بڑی عجیب بات ہے، اور واقعی ہر مسلمان کو سوچنا چاہیے اس بات پہ کہ وہ پیغمبر کی بیٹی جو ہر شہزادی کی شہزادی ہے، جس سے بڑھ کر کوئی شہزادی نہیں، جس کے مرتبے کے مقابل میں کوئی مرتبہ نہیں، جس کے احترام میں اللہ کا رسول کھڑا ہوتا، اس کا ہاتھ چومتا، اس کے مرتبے کو کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے. لیکن وہی جب رسول اللہ کی زندگی تھی تو سارے صحابہ 4 مہینے تک سلام کرنے آئے اس کے دروازے پہ، لیکن ہائے ادھر رسول اللہ نے آنکھیں بند کی، اسی دروازے پہ آگ اور لکڑیاں جمع کر دی گئیں اور بی بی کو فریاد کرنا پڑا، کیا اس گھر کو جلا دو گے جس میں میرے بچے حسنین حسین رہتے ہیں؟ مجھے ایک جملہ کہنا ہو، مجلس میں نے مکمل کر لی، دعا کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ در و دیوار کے درمیان بی بی تڑپتی رہی، مدینے میں کوئی مددگار نہیں. آئے پہلو ٹوٹ گیا، بی بی زخمی ہو گئی، وجود بھی زخمی ہے، دل بھی زخمی ہے مدینوں کے لوگوں سے کہ انہوں نے ایک بار یہ نہ سوچا کہ ہم نے پیغمبر کی بیٹی کو تنہا چھوڑ دیا. آئے کس طرح بی بی تنہا ہو گئی کہ آخری دن میں یہ روایت ذکر کر کے مجلس ختم کر رہا ہوں. آخری ایام تھے، عجب جملہ، گھر میں امام آئے، دیکھا بی بی زانوں میں سر رکھے ہوئے ہیں اور زار و قطار رو رہی ہیں. پوچھا بی بی میرے رہتے ہوئے آپ کس چیز سے رو رہی ہیں؟
فرمایا اے علی میں اپنے لیے نہیں رو رہی ہوں، میرے اوپر جو ظلم ہوا وہ ہوا ہی ہے، لیکن جو ظلم آپ پر ہوا ہے اس کو یاد کر کے رو رہی ہوں۔ کہا، فرمایا وہ کیا ظلم ہے جو آپ یاد کر کے رو رہی؟ کہا اے علی میں نے سنا ہے کہ لوگ مدینے میں اب سلام آپ کو نہیں کرتے ہیں، آپ کو سلام نہیں کرتے ہیں۔ عجب جملہ امام نے فرمایا زہرا اگر بات اتنی ہوتی تو مجھے دکھ نہ ہوتا، آج تو یہ حال ہے علی سلام کرتے ہیں لوگ منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں، کوئی جواب نہیں دیتا۔ آپ اندازہ کریں جب مولا اس طرح کی غربت اور تنہائی میں آ گئے اور زہرا اس طرح کی تنہائی میں آ گئی، شاید یہی تو وجہ تھی کہ جب در و دیوار کے درمیان آئی اور وہ زخم لگا تو بی بی نے کسی کو مدینے میں مدد کے لیے نہیں پکارا بلکہ اپنے بیٹے حضرت مہدی کو پکارا۔ فرمایا بیٹا مہدی تم کہاں ہو؟ آؤ اپنی ماں کے درد کو دیکھو، در و دیوار کے درمیان تڑپ رہی ہے، کوئی مدینے میں بچانے والا نہیں ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا أَيَّ منقلب ينقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، اے اللہ ہمارے اس مختصر سی عزا کو قبول فرما، ہم سب کو بی بی کے غم میں معجور فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما، ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں بی بی کے عزاداروں میں قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔